ماہ شعبان کا وظیفہ اور دعائیں۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح سے ماہ شعبان کی بھی دو طرح کے اعمال ہیں، کچھ خاص تاریخوں اور ایام سے مخصوص ہیں تو کچھ تمام ایام دنوں میں انجام دینے کے لیے ہیں، یعنی انہیں ماہ شعبان کے تمام ایام میں انجام دیا جا سکتا ہے کہ ہم اس مقام کے ایک ماہ کے مشترکہ اعمال کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک روزہ رکھنے والے پر بھی جنت واجب ہے۔ ان حضرت حود اس ماہ میں روزے رکھتے اور اسے ماہ رمضان سے ملا دیتے۔ سائل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں دریافت کیا گیا تو حضرت نے فرمایا تم ماہ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کیا فرزند رسول، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس کا اجر و ثواب بہشت ہے۔ جو بھی ماہ شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھے تو خداوند متعال دین و دنیا میں اس کی ہر نیک حاجت پوری فرمائے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں خدایا آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا اور آخرت میں اس کی 20 حاجات پوری فرمائے گا۔ اس ماہ میں ہر دن 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ توبہ بخش چاہتا ہوں اللہ سے اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ کہنا ایسا ہے جیسے انسان عام دنوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرے۔ نیز ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، بخشش کا طالب ہوں اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بخشنے والا ہے، زندہ نگہبان ہے اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ بعض روایات میں الحی القیوم سے پہلے الرحمن الرحیم کا ذکر ہوا ہے۔ روایت اس بات کی بیانگر ہے کہ استغفار خداوند متعال سے طلب بخش ہے، اس ماہ کا بہترین اور افضل ترین عمل ہے۔ راوی نے عرض کیا اے فرزند رسول، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقہ و استغفار۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دے پس خدا اس صدقے میں اسی طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الحصہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ اس میں صدقہ دے اگرچہ وہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے وسیلے خداوند متعال اس کی جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ پورے ماہ شعبان میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکین، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم عبادت نہیں کرتے مگر ہم اس کے دین کے خلوص رکھتے ہیں، اگرچہ مشرکوں پر ناگوارہ گزرے کا ورد کرے۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ اس ذکر کا بہت زیادہ ثواب ہے، جس میں ایک جزیہ یہ ہے کہ جو شخص مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کتابوں میں ذکر ہے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اطہار علیہ السلام پر درود و صلوات پڑھے۔ امام علی رضا سے منقول ہے کہ جو شخص شعبان کے آخری 3 روزہ رکھ کر ماہ رمضان کے روزوں سے متصل کر دے تو حق تعالی اس کے نام اعمال میں 60 متصل روزوں کا ثواب لکھے گا۔ ابو صلت حروی سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری جمعہ کو امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا اے ابو صلت، شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے اور آج اس کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا اس کے گزشتہ دنوں میں تجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے باقی آنے والے دنوں میں تجھے ان کی تلافی کر لینی چاہیے اور تمہیں وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے لیے مفید ہو۔
تمہیں تلاوت قرآن اور بہت زیادہ دعا و استغفار کرنا چاہیے۔ نیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آئے تو اس وقت تک تم نے خود کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا ہو۔ اپنے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو مگر یہ کہ اسے ادا کر دو۔ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ رکھو۔ اگر کوئی گناہ کرتے رہے تو اسے ترک کر دو۔ خدا سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اسی پر بھروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے۔ پس اس مہینے کے باقی دنوں میں زیادہ تر یہ دعا پڑھا کرو: اے معبود، اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزشتہ دنوں میں گناہوں کی معافی نہیں دی تو بھی اس کے باقی دنوں میں ہمیں بخشش عطا کر دے، کیونکہ حق تعالیٰ اس مہینے میں احترام رمضان کے ناطے اپنے بہت زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔